الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھنے والے اہل علم ہی ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو بندہ صاحب علم ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ کی اتنی ہی معرفت حاصل ہوگی۔ معرفت سے مراد پہچان، اور جس کو جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہوگی وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا۔ ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں احتیاط کرنے والا ہوگا۔ آج جو لوگ شریعت کو آرام سے توڑ دیتے ہیں، اذان سنی نماز چھوڑ دی، رمضان آیا روزے چھوڑ دیے، حج کئی سال سے فرض ہو چکا تھا حج ادا نہ کیا، زکوٰۃ کئی سالوں سے مال کے اوپر قضا ہو رہی تھی لیکن ادا نہ کی۔ تو یہ کیفیت انسان کی کب ہوتی ہے؟ جب وہ اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو جاتا ہے، نہ ڈر ہو جاتا ہے۔ اسی کے برخلاف لفظ جو استعمال کیا گیا قرآن و سنت کے اندر وہ خشیت کا لفظ، اللہ سے ڈرنے کا لفظ استعمال کیا گیا۔ ایک سادہ سا اصول ہے کہ جب آپ کو کسی کے مرتبے کا، کسی کے عہدے کا پتہ چل جائے تو اس وقت آپ اس کی صحیح پہچان کر پاتے ہیں اور تب اس کے ساتھ صحیح طرح ڈیل کر پاتے ہیں۔ آپ کسی کو عام آدمی سمجھ رہے تھے، تعارف ہی نہیں تھا، بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ یہ جس کمپنی میں آپ جاب کرتے ہیں اس کا ایم ڈی ہے، تو آپ اس کو ایک عام سا بندہ، ایک وزٹر سمجھ کے ڈیل کر رہے تھے۔ جب بعد میں لوگوں نے بتایا کہ تمہیں پتہ یہ کون ہے، اور جب پتہ چلا کہ یہ تو اسی فیکٹری کا، کمپنی کا مالک ہے جس کو میں ایک عام آدمی سمجھ کر ڈیل کر رہا تھا، تو انسان کے اوپر ایک جھرجھری آ جاتی ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ ہے جو اخبارات میں بھی آیا کہ ایک پولیس والا ایک ملزم کو، جس پر کچھ الزام تھا، حاضری کے لیے عدالت میں لے کر گیا۔ یہ جو عام چھوٹے موٹے کیسز کے ملزم ہوتے ہیں نا، تو ان کو پولیس والے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال کر لوکل ٹرانسپورٹ پر، بس پر یا کسی اور سواری پر عدالت میں لے جاتے ہیں جس دن ان کی پیشی ہوتی ہے۔ تو جو بڑے ملزم ہوتے ہیں ڈکیتی کے، قتل کے، ان کے لیے پھر ایک اسپیشل کار ہوتی ہے، اس میں ان کو لے کر جاتے ہیں۔ جو اس سے بڑے ہوں، جن کا ٹیررسٹ کا کوئی کیس ہو یا ملکی سطح کا، پھر ان کو آرمڈ کار کے اندر لے کے جاتے ہیں۔ تو خیر یہ ایک علاقے کا چھوٹا سا تھانہ تھا، تو وہاں ایک بندے پر کوئی چھوٹا موٹا کیس تھا، الزام تھا، اس کو اس نے ہتھکڑی لگائی اور عدالت میں پیشی کے لیے لے گیا۔ راستے میں بس کا سفر ہوا، یہ دونوں بس پہ چڑھ گئے،
اب بس جو ہے مسافروں سے بھری ہوئی تھی، فل پیک تھی، بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ تو پولیس والے نے کہا کہ میں اپنی وردی کا زور لگاتا ہوں، میرے لیے سیٹ کا کیا مسئلہ ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک بڑے میاں بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ ہیں، سفید داڑھی ہے، ٹوپی پہنی ہوئی ہے، تو اس کو نظر آیا کہ یہ سافٹ ٹارگیٹ ہے، اس کو میں آرام سے دبکا مارتا ہوں۔ تو پولیس والا اس کے قریب گیا، اس نے کہا اوئے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ شریف آدمی کھڑا ہو گیا، یہ پولیس والا اس کی سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ خیر جہاں اس نے منزل پہ جانا تھا عدالت میں یہ پہنچ گیا۔ اب وہاں جا کے تو عدالتوں میں رش ہوتا ہے، باریاں لگتی ہیں باقاعدہ، اپنے نمبر پر پکارا جاتا ہے، یہ باہر کھڑا گرمی میں پسینہ پسین ہو رہا ہے۔ خیر اس کی جب چند گھنٹوں کے بعد باری آئی، اس کا نمبر پکارا گیا، تو یہ اپنے اس ملزم کو لے کر جب عدالت میں پہنچا تو اس پولیس والے کی حالت خراب ہو گئی، اس کو پسینے آنے شروع ہو گئے، چہرے کا رنگ بدل گیا، جسم پر کپکپی آنی شروع ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ جس بابا جی کو اس نے عام سا آدمی سمجھ کے دبکا مارا تھا وہ جج صاحب تھے، سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ پہلے تعارف نہیں تھا، پہلے نہیں پتا تھا یہ کون، عام سا آدمی سمجھ کے اپنی وردی کا بوجھ ڈال دیا۔ جب بعد میں تعارف ہوا کہ بھئی یہ تو جج ہے، چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے، اس سے تو میرے افسران بھی ڈرتے ہیں، اس وقت اس کے اوپر جھلجھری آ گئی کہ اگر انہوں نے میرے خلاف ایکشن لے لیا تو میری تو ملازمت جا سکتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح جب انسان کسی کے بارے میں حقیقت جان جاتا ہے تو پھر اس کا اصل مرتبہ، اس کا رینک، اس کی ویلیو، اس کی اہمیت، اس کی قدر، جو مرضی لفظ استعمال کر لیں، پھر انسان کے دل میں بیٹھتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی آج اہمیت اور وقت اس درجے کی ہمارے دلوں میں نہیں جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات آرام سے چھوڑ دیتے ہیں۔ رمضان مبارک میں یعنی لوگ اتنے بے لحاظ ہو گئے اب کہ ہوٹل والے اور فاسٹ فوڈ والے دکانیں بھی کھول رہے ہیں، اور لوگ مزے سے کھڑے ہو کر روزے کے وقت میں ان دکانوں پر سموسے پکوڑے بھی کھا رہے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کا معاشرہ ہو اس کا تصور بھی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے شیخ سے سنا کہ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ رمضان مبارک میں یہودی کا بیٹا، اس نے کھلے بازار میں ایسے کوئی چیز کھا لی تو اس کے باپ نے جو یہودی تھا سخت تنبیہ کی، اس کو ڈانٹا اور کہا کہ تمہیں نہیں پتہ کہ مسلمانوں کا یہ مقدس مہینہ رمضان مبارک چل رہا ہے اور لوگ روزہ رکھے ہوئے اور تم کھلے عام ایسے کھڑے ہو کے کھا رہے ہو۔ تو دیکھیے یہ بھی وقت تھا کہ غیر مسلم بھی مسلمانوں کے اس عبادت کا ادب کرتے تھے، آج خود مسلمان اس کا ادب نہیں کر رہے۔ نماز کا تو حال ہی نہ پوچھو، بڑی سادہ سی دلیل کہ آپ سارا سال نمازیوں کی تعداد دیکھ لیں، کسی بھی مسجد میں عموماً ایک صف یا دو صف، ماشاءاللہ کرونا کے بعد وہ بھی آدھی رہ گئی۔ لوگ اتنا ڈر گئے کہ شاید موت صرف کرونا سے آنی ہے، اس سے آگے پیچھے موت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا جو کام چھوڑا وہ مسجد آنا چھوڑا، چونکہ خوف بھی اتنا پھیلایا گیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن رمضان مبارک ہو یا جمعے کا دن ہو یا عید کا دن ہو تو آپ اندازہ کریں کہ یہی مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ جمعے کے دن مسجد کا ہال تو کیا، صحن کے اندر بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اور عید کے دن تو صحن تو کیا، باہر سڑک کے اوپر صفیں بچھا کر لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا یہ آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے؟ یقیناً یہ پہلے سے مسلمان ہیں، لیکن 5 وقت کی نماز کی وہ اہمیت نہیں جو جمعے کی اہمیت ہے، یا اس سے بھی زیادہ عید کی اہمیت ہے۔ تو کچھ مسلمان 5 وقت کی حاضری دیتے ہیں، کچھ ویکلی اللہ تعالیٰ کو ہلوائے کرنے آ جاتے ہیں جمعے کے دن، اور کچھ سال میں ایک دفعہ سٹیمپ لگوا لیتے ہیں بھئی ہم بھی مسلمان ہیں۔ تو یہ ایسا ہے کیوں؟ یہ اعمال کی کمزوری کیوں ہے؟ وہی اصول کہ جب آپ کو کسی شخصیت کے بارے میں علم نہیں ہے، یعنی اس درجے کا علم نہیں ہے
تو انسان اس کو ویلیو نہیں دیتا. یہ دنیا کا بھی اصول ہے اور آخرت کا بھی. تو علم انسان کو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا صحیح تعارف کرواتا ہے کہ اللہ کی ذات کون ہے، اللہ کے احکامات کی ویلیو کیا ہے. بعض لوگ اپنی سادگی میں یا جہالت میں کہہ لیں کہ وہ کہتے ہیں بھئی اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنا ہوگا تو ویسے ہی معاف کر دے گا، اتنا پڑھنے پڑھانے کی کیا ضرورت ہے. تو دیکھیں اس کا بڑا سادہ سا جواب ہے کہ اگر آپ کے بقول اللہ کے یہاں معافی کا یا جنت کا کوئی کرائیٹیریا، کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے، کوئی بینچ مارک نہیں ہے، تو سوال یہ ہے کہ 30 پاروں کا پورا قرآن کریم اللہ نے کیوں بھیجا؟ اللہ فرماتے اے نبی آپ ان کو بس کلمہ پڑھا دیں، باقی میری مرضی ہے، جس کو دل کرے گا بخش دوں گا، جس کو چاہوں گا جہنم میں ڈال دوں. یعنی قرآن کریم اتنی ضخیم کتاب، اتنی تفصیلی کتاب، اس کے بعد احادیث کی کتابیں دیکھنا شروع کریں، اللہ اکبر. یعنی سائے ستہ تو صرف وہ کتابیں جو عام مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، یہ صرف یہی حدیث کی کتابیں نہیں ہیں، یہ تو سلیکٹ کر لی گئیں. جو بچے عالم بننے کے لیے پڑھتے ہیں یہ ان کے لیے سلیکشن کی گئی. حدیث کی کتابیں تو بے تحاشا ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اتنا طویل قرآن کریم کا سلسلہ، پھر اتنی احادیث کی کتابیں، اس کے بعد جب آپ فقہ کی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو اللہ اکبر، اتنی جلدوں پر مشتمل، اتنے طویل احکامات. تو پتہ چلا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا حقیقی تعارف اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم نہیں رکھتا، وہی عموماً اللہ کے احکامات کو چھوڑنے والا ہوتا ہے. جبکہ جو بندہ علم رکھتا ہے، جو صاحب علم ہے، الحمدللہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بہت زیادہ پرواہ کرتا ہے، اس کو ویلیو دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات کو بھی اہمیت دیتا ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ نبیوں کے جو وارث ہیں وہ علماء ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ انبیاء کرام کی ویسے کوئی جائیداد وراثت نہیں ہوتی، لیکن علماء کو فرمایا کہ یہ انبیاء کے حقیقی وارث ہیں، کیونکہ یہ وہی علوم نبوی لے کر خود بھی پہلے اس کو حاصل کرتے ہیں اور پھر اس کو پھیلاتے ہیں. آپ علم کی اہمیت کا اس بات سے اندازہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم میں مختلف اعضاء فٹ کیے ہیں. ہر عضو کا کوئی نہ کوئی کام ہے، جیسے آنکھ کا کام دیکھنا، زبان کا کام بولنا، کان کا کام سننا، ہاتھ کا کام پکڑنا، پیر کا کام چلنا. تو یہ جو مختلف ہمارے جسم کے پارٹس ہیں، ہر ایک کا اپنا ایک فنکشن، ایک کام ہے. اب دل ایک بڑا ہی اہم ہمارے جسم کا حصہ ہے کہ اگر دل بند ہو جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. اتنا ہی امپورٹنٹ دماغ بھی ہے کہ اگر انسان کا دماغ بند ہو جائے تب بھی انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. پتہ چلا کہ یہ دو انسانی جسم کے جو اعضاء ہیں یہ بہت اہم ہیں، قیمتی ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے دل کو کہاں پلیس کیا؟ انسان کے سینے کے اندر. اور دیکھنے میں انسان اگر کسی انسان کو دیکھا جائے ورٹیکلی تو دل نیچے ہوتا ہے، اور وہ عضو جس نے علم کو سٹور کرنا تھا، دماغ، اللہ تعالیٰ نے اس کو انسانی باڈی میں سب سے ٹاپ کے اوپر فٹ کیا. دماغ سب سے اوپر ہوتا ہے. اللہ چاہتے تو دماغ کو بھی سینے میں پسلیوں کے اندر اس کو ایڈجسٹ کر دیتے، بظاہر زیادہ محفوظ بھی ہو جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ علم کو فضیلت بخشی کہ جس عضو میں، جس آرگن میں انسان کا علم محفوظ ہونا تھا، اللہ نے ظاہری طور پر بھی اس کو فضیلت عطا فرمائی، اس کو ٹاپ سٹوری عطا فرمائی. لہٰذا علم کی بڑی قدر و قیمت ہے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
حضرت انسان سے پہلے بہت ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا. انسان سے ایک مخلوق جو پہلے پیدا ہوئی وہ جنات تھے. انہوں نے دنیا میں فتنہ فساد مچایا، اور یہ سب باتیں اللہ کے علم میں تھیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی نعوذ باللہ کوئی ٹیسٹ اینڈ ٹرائل قسم کے ماڈلز تھے جو فیل ہوتے چلے گئے اور پھر اللہ تعالیٰ کو خیال آیا کہ چلو اب میں کوئی پرفیکٹ ماڈل بناتا ہوں. ایسا بالکل نہیں. چونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں انسانی شکل میں تشریف لائے، تو انسان کی اہمیت بتانے کے لیے دیگر مخلوق جو فرشتے ہیں اور دوسری مخلوق ہے، ان کو انسان کی امپورٹنس اور ویلیو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے کچھ مخلوقات پیدا فرمائی جو اپنی فطرت کی وجہ سے یا نفس کی شرارت کی وجہ سے فتنہ کرتے تھے، جیسے کہ جنات ہیں. چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو آسمانوں پہ پیدا فرمایا، تو اب اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ میں نے جو ایک سپیریئر مخلوق پیدا کی ہے، اشرف المخلوقات، مخلوقات میں سب سے سپیریئر، تو اب اللہ تو جانتے ہیں، تو باقی مخلوق جو فرشتے وغیرہ ان کو کیسے پتہ چلے گا سپیریئر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ان پر اس مخلوق کی سپریورٹی ثابت کروں گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا کہ فرشتوں کو بھی کچھ باتوں کا علم سکھایا، کچھ نام سکھائے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کچھ نام سکھائے، علم دیا. اور اصول ٹھہرا کہ جب کوئی چیز پڑھا دی جائے، سلیبس پڑھا دیا جائے، تو پھر امتحان بھی ہوتا ہے. آج کل اسکول کالج یونیورسٹیز کے بچے، حتیٰ کہ مدارس کے بچے بھی بس یہ کہتے ہیں استاد ہمیں پڑھاتا چلا جائے، پڑھاتا چلا جائے، بس امتحان نہ لے. حالانکہ یہ آسمانی اصول ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی جب کچھ پڑھا دیا، سکھا دیا، فرشتوں کو بھی، آدم علیہ السلام کو بھی، تو اب اللہ نے کہا کہ آپ ٹیسٹ دیں، بتائیں آپ کو میں نے کیا بتایا، کیا سکھایا. تو فرشتوں سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ ہمارا کام تو صبح شام ذکر کرنا ہے، ہم تو بس آپ کا ذکر کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں کچھ یاد نہیں. جبکہ آدم علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا تو انہوں نے تمام ان چیزوں کے نام اور وہ علم جو اللہ نے دیا تھا اس کو ریپیٹ کر دیا، اس کو دہرا دیا. اب فرشتوں نے دیکھا کہ واقعی یہ تو یعنی ایک سپریم مخلوق ہے، کریچر جو اللہ نے پیدا کی. اب ان کی فضیلت جو ظاہر ہوئی آدم علیہ السلام کی، وہ اس وجہ سے نہیں تھی کہ وہ مٹی سے بنے. مٹی تو انتہائی حقیر سی چیز ہوتی ہے، نیچے پیروں کے نیچے ٹھہرنے والی چیز ہوتی ہے. آدم علیہ السلام کو جو فضیلت ملی وہ صرف اور صرف علم کی وجہ سے ملی. چنانچہ اسی علم کے اس ٹیسٹ کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسجدوا لآدم، کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. لہٰذا جتنی مخلوق اس وقت آسمان پہ تھی، جس میں اکثریت فرشتوں کی تھی، اور یہ ابلیس بھی چونکہ پہلے جا چکا تھا آسمان پر، تو سب کو کہا سجدہ کرو. سب نے یہ تعظیمی رسپیکٹ کا سجدہ کیا کہ واقعی ہم ان کو سپیریئر مانتے ہیں. واحد ایک شیطان ہے جو اکڑ کے کھڑا رہا، اس نے سجدہ نہیں کیا. تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی جو فضیلت بخشی وہ علم کی وجہ سے بخشی. اب اسی سے یہ اصول نکلا کہ جو بندہ صاحب علم ہے در حقیقت وہی حقیقی انسان ہے اور وہی اشرف المخلوقات. اور جو بندہ صاحب علم نہیں، اس کے پاس علم نہیں، تو بس آپ اس کا ریورس خود ہی نکال لیں. میں اس میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. دنیا کے اندر بہت بڑی آبادی جنگلات کی ہے، جیسے افریقہ ہے. افریقہ میں بہت زیادہ ایریا جنگلات پر مشتمل ہے، اور وہاں پر ایسے جنگلی قبائل رہتے ہیں، ایسے قبیلے رہتے ہیں کہ جو یعنی جانوروں کو بھی زندہ کھا جاتے ہیں. اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آدم خور ہیں، یعنی انسانوں کو بھی اگر ان کو کوئی بندہ مل جائے اپنے قبیلے کے علاوہ تو وہ اس کو بھی کھا جاتے ہیں. اب ذرا آپ کمپیریزن کیجئے، ایک وہ جنگلی قبیلے کا بندہ، دیکھنے میں اس کی بھی 2 آنکھیں، اس کے بھی 2 کان، اس کے بھی 2 ہاتھ، اس کے بھی 2 پاؤں، دماغ بظاہر اس میں بھی موجود. اور ایک سلجھا ہوا بندہ، صاحب علم آدمی، اس کے اندر بھی یہی سب اعضاء ہیں، لیکن فرق اتنا کہ جس کے پاس علم نہیں اس کے پاس زندگی کی ظاہری تہذیب بھی موجود نہیں.
وہ بالکل جانوروں کی طرح، جنگلیوں کی طرح رہتا ہے، حتیٰ کہ جسم پہ لباس بھی نہیں ہوتا۔ اور جو بندہ صاحب علم ہو وہ خوش لباس ہوتا ہے، اس کے بات کرنے میں ایک یعنی تہذیب ہوتی ہے، اس کو لوگوں کے حقوق کا پتہ ہوتا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی جماعت کے ساتھ ساؤتھ افریقہ گئے تو کہنے لگے کہ وہاں پر ہمیں لوگوں نے بتایا ایک معاملہ کہ کبھی کبھی اسی طرح کے وہ جو قبائلی لوگ ہیں نا، وہ کبھی کبھی شہر کا رخ کرتے، تو کہتے ہیں کہ اب شہر میں ایک بڑا مسئلہ بنتا کہ وہ جہاں سے گزرتے، کوئی سیب اچھا لگا تو اٹھا کے کھانا شروع کر دیا اور چل پڑے، کوئی پیمنٹ نہیں، اور جہاں دل کیا کسی کا بستر نظر آیا تو سو گئے، یعنی کوئی اس کی پرواہ ہی نہیں۔ کسی کی کوئی بستہ اچھا لگا، کسی کا کوٹ اچھا لگا تو آرام سے وہ لے لیا اور پہن کے نکل گئے۔ تو وہ جو کہنے لگے ساؤتھ افریقہ کے جو میئر تھے شہر کے، انہوں نے اس طرح کے کچھ بندوں کو پکڑا تو کہا کہ تم یہ حرکتیں کیوں کرتے ہو، یہ تو چوری ہے اور یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ اب وہ آگے سے بحث کریں کہ بالکل چوری نہیں ہے، اس میں غلط بات ہی کیا ہے؟ بھئی بھوک لگی تھی، سیب پڑا ہوا تھا، ہم کھا گئے، سردی لگ رہی تھی، کوٹ نظر آیا، دکان سے اٹھایا اور ہم نے پہن لیا، اس میں غلط بات کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ میئر کو ان لوگوں کو یہ بات سمجھانی اتنی مشکل ہو رہی تھی کہ یہ کسی کی چیز ہے اور بغیر اجازت آپ اٹھا نہیں سکتے۔ تو انہوں نے پھر اس بات کو سمجھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، تو انہوں نے کہا بھائی اصل میں بات یہ کہ ہم جنگل میں رہنے والے لوگ ہیں، تو جنگل میں تو پھر لا آف دا جنگل چلتا ہے، جو چیز جہاں اچھی لگی وہیں پہ اٹھا لی، ہمیں تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو ان بیچاروں میں اتنی بھی تہذیب نہیں تھی کہ جب وہ شہروں میں آتے تو وہ لوگوں کی چیزیں اس طرح بغیر اجازت کے اٹھا کے استعمال کر لیتے۔ تو یہ فرق ہے ایک بندہ جو صاحب علم ہو اور ایک بندہ جو بغیر علم کے ہو۔ علم کی عموماً ہم دو طرح سے کلاسیفیکیشن کرتے ہیں جو عموماً مسلمانوں کی زبان پر ہوتا ہے، دنیا کا علم اور دین کا علم۔ اس میں بعض کا بحث چلتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں مسلمان تو جو بھی علم حاصل کرتا ہے وہ دین ہی کا ہوتا ہے، چاہے یونیورسٹی میں جا کے حاصل کرے۔ اچھا، اس کا خلاصہ کلام ممکن ہے یہ ہو سکتا ہے، ہم اس کو یوں دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں کہ دنیا کا علم اسے کہہ دیں جو یقیناً بہت فائدہ مند ہو لیکن موت سے پہلے پہلے انسان کے کام آئے، اس کو دنیا کا علم کہتے ہیں۔ اس کی مثال بھئی جتنی ایجادات ہیں جس سے ہر بندہ فائدہ اٹھا رہا ہے، جو دنیا دار آدمی کہلاتا ہے وہ بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، جو دیندار آدمی ہے، علماء، مفتیان کرام، مشائخ، سب فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہیں پر اب جیسے پنکھا لگا ہوا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے یہ کسی مسجد کے اندر تو نہیں کنسٹرکٹ ہوا، یونیورسٹی سے پڑھنے والے انجینئر نے اس کو بنایا اور کسی فیکٹری کے اندر تیار ہوا۔ اسی طرح سیل فونز ہیں، اسی طرح کیمرہ ہے، اسی طرح مائکرو فون ہے۔ اب یہ چیزیں بہت کارآمد، ان کا انکار نہیں ہے، لیکن ایک اصول یاد رکھیں کہ یہ جتنی ٹیکنالوجی ہے یا جتنی کام کی چیزیں ہیں، ان سب کا تعلق موت سے پہلے پہلے کی زندگی سے، موت کے بعد ان کا کوئی رول نہیں۔ لہٰذا اگر کوئی میت یہاں پر ہو تو اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پنکھا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا، اے سی آن ہے یا نہیں ہے، کیمرہ موجود ہے یا نہیں، اس کا یہ مسئلہ ہی نہیں رہا۔ تو یہاں پر ہم یوں کلاسیفائی کرتے ہیں کہ وہ تمام فنون اور علوم جن کا تعلق موت سے پہلے پہلے ہے وہ دنیا کے علوم ہیں، اور وہ علم جو دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت، موت کے بعد کے جو ہمارے اصل ڈیسٹنی ہے، جو ہمارا فائنل ٹارگٹ ہے، جو ہماری منزل ہے جنت انشاءاللہ، وہاں تک پہنچانے میں جو کام آئے وہ دین کا علم۔ اب یہ وہ ایک لائن ہے جس کو آپ ڈرا کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کا علم حاصل نہیں کرنا چاہیے، بالکل حاصل کرنا چاہیے، اور مسلمانوں کو تو بلکہ اس درجے میں حاصل کرنا چاہیے کہ دنیا کے اندر مسلمانوں کی ایک دھاگ بیٹھے اور کفار ان سے مرعوب ہوں اور ان سے ڈریں، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی حکم ہے کہ تم ہر وقت تیاری رکھو، یعنی کفار کے خلاف، اور گھوڑے پالو۔ تو مقصد یہ کہ ان کو نظر آتا رہے کہ بھئی مسلمانوں کو ہضم کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اب پاکستان نے ماشاءاللہ
ایٹامک بام جب بنایا تو اس کے بعد بڑے بڑے فتنے ختم ہو گئے. بڑی بڑی میلی آنکھ جو پاکستان کے اوپر حملہ کر کے اس کو نیست و نابود کرنے کے چکر میں تھی، تو انہوں نے کہا نہیں بھائی، ان کے پاس بھی وہ ٹیکنالوجی آف دا ٹائم ہے، اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی ان کے پاس بھی ہے، ان سے اگر چھیڑا چھاڑی کی تو یہ بھی چلا سکتے ہیں ہمارے خلاف. تو اللہ جزائے خیر دے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان اب تو رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، اور ان کی پوری ٹیم، چاہے وہ زندہ ہے یا فوت ہو گئی، کہ جنہوں نے اس میں دن رات محنت کی اور ایک اسلامی ملک کو جو ہے یہ نعمت عطا کی. تو میں آپ کو یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسکول، کالج، یونیورسٹی کی جو پڑھائی ہے یا یہ جو ایجوکیشن ہے، اس کی نفی نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیں، اس کو ختم کر دیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں. ہرگز میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ عرض کر رہا ہوں اس کی ویلیو ہے اور بہت ویلیو ہے. انسان کی زندگی کمفرٹیبل ہو جاتی ہے. بھئی اگر موٹر سائیکل اور گاڑیاں نہ ہوتی تو ہم دور دور کے سفر بھی پیدل ہی کر رہے ہوتے، اور شہروں کا جو سفر ہے وہ ہم ٹرین سے کرتے ہیں، وہ بھی ہمیں پھر کسی بیل گاڑی کے اوپر یا اونٹ کے اوپر کرنا پڑتا اور مہینوں لگ جاتے، اور ایک ملک سے دوسرے ملک تو پھر ماشاءاللہ ایک زندگی لگ جاتی. تو یہ چیزیں اور یہ ٹیکنالوجی اور یہ فنون اور علوم بہت کارآمد ہیں، بہت کام کی چیز ہے. لیکن ایک لائن آپ نے ہمیشہ ڈرا کرنی ہے کہ یہ سب چیزیں موت سے پہلے کام آنے والی ہیں، موت کے بعد ان میں سے کوئی چیز کام نہیں آئے گی. مثلا کوئی شخص فوت ہو جائے اور آپ جا کے اس کے کان میں کہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ پاکستان دنیا کا نمبر 1 ملک بن چکا ہے، تو اس کا یہ پرابلم ہی نہیں. آپ کہیں کہ پاکستان کی تمام سڑکیں، حتیٰ کہ دیہاتوں کے اندر بھی سڑکیں میٹل روڈ ہو چکی ہیں، اس کا یہ مسئلہ ہی نہیں. آپ اس کو کہیں کہ پاکستان میں ہر بندہ خود کفیل ہو چکا ہے، غربت ختم ہو گئی ہے، جاپان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے تو خیر لطیفہ ہی، لیکن چلے. تو اس بندے کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، اور پورا پاکستان خدا نخواستہ کھنڈر بن جائے تب بھی وہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اب اس کے مسائل بدل چکے ہیں. اب اس کے لیے قبر کی منزل ہے، قبر سے اٹھنے کے بعد میدان حشر کا معاملہ ہے، میدان حشر سے نکلنے کے بعد پھر پل صراط اور یعنی ترازو ہے جہاں اس کے نامہ اعمال تو لیں گے، پھر پل صراط کی منزل ہے، پھر اس کی فائنل ڈیسٹنی ہے کہ وہ جنت میں جاتا ہے یا جہنم میں جاتا ہے. تو یہ لائن ہمیشہ ڈرا کرنی ہے. اسی بارے میں ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ سنو ارشاد فرمائے، اس کا مفہوم ہے کہ تم دنیا کے لیے اتنی کوشش کرو جتنے دن تم نے دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی کوشش کرو جتنا دن آخرت میں رہنا ہے. اب آپ سے ہم نے دنیا کے علوم یا اس کی کوشش یا اس کی ایفرٹس کی نفی نہیں کی، بس کہا کہ بھی اتنا فیصلہ تو آپ بھی کر سکتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کتنی اور آخرت کی کتنی. اب یہ دو ایسی چیزیں جن کا کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ کمپیریزن ان چیزوں کا ہو سکتا ہے کہ جن میں کوئی لمٹ موجود ہو. دنیا کی زندگی کی تو لمٹ ہے، لیکن آخرت کی لائف کی لمٹ ہی کوئی نہیں، وہ تو لمٹ لیس ہے. خدا نخواستہ کوئی بندہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا گیا تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. ایسا نہیں ہے کہ چند سال بعد اس کو نکال لیا جائے گا. اور اسی طرح جو جنت میں چلا گیا وہ بھی ہمیشہ جنت میں رہے گا. تو یہ چیزیں انکمپیریبل ہیں، اس کا تو کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انتہائی لطیف انداز سے بات سمجھا دی کہ بھئی تم دنیا کے لیے اتنی کوشش کر لو جتنے دن دنیا میں رہنا. یعنی کوشش کر لو، لیکن ظاہر سی بات ہے اتنی کرو جتنے دن تم نے دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی کوشش کرو جتنے دن تم نے آخرت میں رہنا ہے. اللہ اکبر. علم حاصل کرنا یہ بڑی فضیلت کی بات ہے. وہی بات چاہے دنیا کا علم ہو یا آخرت کا علم ہو، دین کا علم ہو، یہ حقیقت میں انسان کو انسان بناتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم حاصل کرنے کے بارے میں تو یہاں تک فرما دیا، اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ تم علم کو حاصل کرو پنگوڑے سے لے کر قبر میں جانے تک. اور ہوتا بھی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، although وہ بول نہیں سکتا، لیکن اس کا لرننگ موڈ آن ہوتا ہے، وہ ہر چیز کو سیکھ رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے. حتیٰ کہ وہ کبھی چمچ ہاتھ میں آ جائے تو اس کو مارتا ہے، شیشے کا گلاس آ جائے اسے مارتا ہے. اب اس نے ٹوٹ جانا ہے، بچے کو تو نہیں پتا،
لیکن بچہ اس وقت لرننگ موڈ میں ہوتا ہے، وہ ہر چیز کی آواز سن رہا ہوتا ہے اور اسے ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے، اس سے اس کو ڈفرینٹ مٹیریلز کی پہچان ہو رہی ہوتی ہے کہ اچھا یہ پلاسٹک کی چیز ہے، اس کا وزن ہلکا ہوتا ہے اور اس کو مارے تو ایسی آواز آتی ہے، اور یہ اسٹیل کی چیز ہے، یہ سخت ہوتی ہے، بھاری ہوتی ہے اور اس کی آواز ایسے آتی ہے، اور یہ کانچ کی بنی ہوئی چیز ہے اور اس کی آواز ایسی ہوتی ہے، اس کو زور سے مارے تو ٹوٹ جاتی ہے۔ تو بچہ لرننگ موڈ میں ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ پنگوڑے سے لے کر قبر میں جانے تک تم علم کو حاصل کرتے رہو۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اللہ اکبر، علم کی طاقت کتنی ہے! واقعی علم انسان کو بہت طاقت دیتا ہے، اتنی طاقت دیتا ہے کہ انتہائی نحیف کمزور انسان بھی جو ہے وہ پورے کانفیڈنس سے، پورے اعتماد کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی بندہ نئی فیکٹری لگاتا ہے تو اسے فیکٹری چلانے کے لیے ایک سینئر مینیجر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب وہ مینیجر کس کو رکھتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے ایسا بندہ جس نے اس حوالے سے کوالیفیکیشن بھی اس کے پاس ہو اور وہ ایکسپیرینسڈ بھی ہو، 10-15 سال کا اس کے پاس تجربہ ہو۔ تجربے کا کیا مطلب؟ اس کے پاس علم ہو کہ بھئی ظاہر سی بات ہے زندگی کی ہر تھک اور تھن میں اس نے مار کھائی ہے، چیزوں کا ایکسپیرینس کیا ہے، اس سے رزلٹس نکالیں کہ اچھا اس طرح کرنے سے نقصان ہوتا ہے، اس طرح کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، تو وہ صاحب علم آدمی ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اسی فیکٹری میں اس مالک نے ایک چوکیدار رکھا ہے جس کے وہی 2 ہاتھ 2 آنکھیں 2 پاؤں، اور ایک سینئر مینیجر جی ایم رکھا ہے، اس کی بھی 2 آنکھیں 2 ہاتھ 2 پاؤں، لیکن چوکیدار کی تنخواہ 18-20 ہزار ہے اور مینیجر صاحب کی تنخواہ 2-2.5 لاکھ روپے۔ تو ان میں انسان ہونے کے حوالے سے بظاہر کوئی فرق نہیں، جو فرق ہے وہ کس چیز کا ہے؟ علم کا فرق ہے۔ یہ علم کی ایک ویلیو ہے جو انسان کو ویلیوبل کر دیتا ہے، انسان کو قیمتی کر دیتا ہے، یہ علم ہے۔ آپ کبھی اپنی گاڑی کے لیے ڈرائیور رکھنا چاہیں تو آپ کبھی اناڑی آدمی کو نہیں رکھتے، آپ ایسے بندے کو رکھتے ہیں جس کو ڈرائیونگ کا علم ہو، ایکسپیرینس ہو، اس بندے کو رکھتے ہیں۔ تو علم انسان کو طاقت دیتا ہے، اعتماد دیتا ہے، کانفیڈنس دیتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی ایک واقعہ اس قسم کا موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ان پیغمبروں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست نبوت عطا فرمائی، یعنی بہت شان و شوکت والی نبوت عطا فرمائی۔ مثلا تمام جنات ان کے تابع ہیں، ان سے ڈرتے ہیں اور حاضری دیتے ہیں باقاعدہ، ان کی ہر بات کو مانتے ہیں، مطیع ہیں ان کے۔ اسی طرح ہوائیں ان کے تابع ہیں، چرند پرند درند ان کے تابع ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام روزانہ صبح ایک خاص ٹائم میں اپنے دربار میں جو خاص ان کے لوگ تھے ان کی اٹینڈنس لیا کر، حاضری لیا کرتے، اور سب پابند تھے کہ انہوں نے آنا ہے لازمی۔ تو قرآن کریم کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک دن ہدہد ایک بالکل چھوٹا سا پرندہ ہے، تو وہ غائب تھا، یعنی وہ اپنی سیٹ پہ اپنی جگہ پر نہیں تھا جہاں اس کو ہونا چاہیے تھا۔ تو جب حاضری ہوئی تو پتہ چلا کہ ہدہد صاحب غائب ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اگر تو وہ یعنی لیٹ آنے کے بعد کوئی پراپر ریزن دے گا، معذرت کرے گا کہ میں فلاں وجہ سے نہیں آ سکا، پھر تو اس کی معافی ہے، لیکن اگر اس نے پراپر ریزن نہ دیا تو پھر ہم اس کو ذبح کر دیں گے۔ یہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اب ذرا اندازہ کیجئے کہ سلیمان علیہ السلام اتنی زبردست سلطنت نبوت والے، جن سے اچھا خاصا آدمی تو کیا جنات بھی کانپتے تھے، اب چھوٹا سا پرندہ جو لیٹ آ رہا ہے، تو لیٹ آنے کے باوجود اس کی حالت یہ ہونی چاہیے تھی کہ وہ کانپ رہا ہوتا، اس کی ہارٹ بیٹ خراب ہوتی، وہ گرتا پڑتا آتا۔ تو ہدہد بڑی وقار کے ساتھ چلتا ہوا دربار میں آیا، بڑے کانفیڈنس کے ساتھ آ کر اس نے ادب سے اپنے پر بچھائے، سلام کیا۔ سلیمان علیہ السلام نے جو ہے اس سے انتہائی روب دار آواز میں پوچھا کہ تم کدھر تھے؟ اس پہ ہی بندے کی جان نکل جاتی ہے، لیکن وہ پھر کھڑا ہے سیدھا، اس کی کمر کے پیچھے لگتا ہے کہ جیسے فولاد ہے،
اعتماد سے کھڑا ہے، کانفیڈنس سے کھڑا ہے. کیوں؟ اس کے پاس علم تھا. اس نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے لیے ایسی بات لے کر آیا ہوں جس کی خبر آپ کو بھی نہیں. بجائے اس کے کہ ڈر ڈر کر اس کا برا حال ہو جاتا، وہ گر کے بے ہوش ہو جاتا، وہ اعتماد سے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے میں آپ کے پاس ایسی خبر لے کر آیا ہوں جس کا آپ کو بھی نہیں پتا. السلام حیران کہ بھئی اتنی بڑی بادشاہت، اتنا بڑا سسٹم، جنات تابع، ہوائیں تابع، جانور تک تابع. ہم نے کہا کون سی ایسی بات ہے جو مجھے نہیں پتا؟ پھر اس نے وہ ایک قوم کے بارے میں بتایا کہ جس کی ہیڈ ایک خاتون ہے، اور کہا کہ فلاں فلاں کی پوجا کرتے ہیں اور اس طرح کے ان کے عقائد ہیں. اور پھر یہاں تک کہا کہ بھی اس کا ایک خاص تخت ہے جس میں بڑے قیمتی ہیرے جواہرات، بہت بھاری اور کافی بڑا ہے، تو آپ ملکہ کو یہاں بلائیں اور اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں منگوا لیں، تو بس اتنا ہی کافی ہے، وہ مروب ہو جائے گی اور ہماری دعوت اسلام قبول کر لے گی. تو یہ واقعہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ ہدہد جیسا چھوٹا سا ننھا سا پرندہ اتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر کے سامنے کیسے سیدھا کھڑا ہو کے اعتماد سے بات کر رہا ہے. بنیاد کیا تھی؟ اس کے پیچھے علم کی طاقت تھی. تو پتہ چلا کہ جس بندے کے پاس علم ہو، اللہ تعالیٰ پھر اس کو ایک طاقت، ایک ہمت، ایک اعتماد دیتے، ایک کانفیڈنس دیتے. اس لیے علم کا حاصل کرنا یہ انتہائی ضروری ہے. تاہم آج جو خاص مضمون ہے جس علم کی بات یہ حاجز کر رہا ہے، وہ یقیناً آخرت کا علم ہے. یعنی ایسا علم جو دنیا میں تو بہرحال کام آئے گا ہی آئے گا، لیکن اصل مرنے کے بعد کام آئے گا. دنیا میں کام آنے سے مراد یہ کہ جو ہمارے کریٹر ہیں، ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں، وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اس کا علم ہمیں ہونا چاہیے. اس کی مثال پھر وہی کہ ایک بندہ فیکٹری میں جاب کے لیے جوائن تو کر لے، لیکن اس کو وہاں کے رولز ریگولیشنز کا ہی نہ پتا ہو. لاہوری بادشاہ ہو گیا، میں جب دل کرے گا آؤں گا، جب دل کرے گا چلا جاؤں گا، جہاں دل کرے گا بیٹھ جاؤں گا، اور جو دل کرے گا کام کر لوں گا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس نوجوان کا فیوچر کتنا برائٹ ہے. اس کو کتنی جلدی کک آؤٹ کر دیا جائے گا کیونکہ اسے علم ہی نہیں ہے. تو انسان جو ہے وہ کسی آرگنائزیشن میں جاتا ہے تو معلوم کرتا ہے کہ بھئی یہاں پر میری ذمہ داریاں کیا ہے، یہاں کا یونیفارم کیا ہے، یہاں کے ایتھکس کیا ہیں، اور کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہے، کیا کرنا ہے اور کیا کام بالکل نہیں کرنا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی ہم انسانوں کو اس دنیا کی زندگی میں کچھ کام کرنے کا کہا اور کچھ کاموں سے منع کر دیا کہ یہ بالکل نہیں کرنے. تو بھئی جو کام کرنے کا کہا ہم تبھی کر سکیں گے نا جب ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، اور جن کاموں سے اللہ نے منع فرمایا اس کا بھی تبھی ہم اس سے رک سکیں گے جب ہمیں پتہ ہو کہ اللہ نے کس کام سے منع فرمایا. ان کو کہتے ہیں عوامر اور نہیں. عوامر امر کی جمع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کمانڈمنٹس دی ہیں، جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا، اور نہیں سے مراد کہ جن کاموں سے اللہ نے منع فرما دیا. تو اس کا علم اگر کسی بندے کے پاس نہیں ہوگا، اپنی من مرضی کی زندگی گزارے گا، تو اس نوجوان کی آخرت بھی پھر ویسی ہی ہے جیسے میں نے اس نوجوان کی بات کی جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آرگنائزیشن کے رولز ریگولیشنز کیا ہے. یہ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے، جیسا چاہتا ہے لباس پہن لیتا ہے، جیسا چاہتا ہے بال کٹوا لیتا ہے، جو جی چاہتا ہے وہ کھا لیتا ہے. وہ اسی ساؤتھ افریقن قبائلی جنگلی کی طرح کہ حرام چیز ہے وہ بھی کھا لی، حلال چیز ہے وہ بھی کھا لی، اس کو کوئی کنسرن ہی نہیں ہے. کون ای نمبر پڑھتا رہے، کون دیکھتا رہے، بس امپورٹڈ چاکلیٹ ہے، پسند ہے، میں نے کھانی. اب اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ بھئی اس کو کھانا اللہ نے منع کیے، اس میں اگر پورک ڈلا ہوا ہے تو میں نے اس کو چکھنا بھی نہیں ہے، کھانا تو دور کی بات ہے. اس پہ عموماً لوگ پھر وہی سادہ سا جواب، بھئی میں اگر ایک چاکلیٹ کھا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو اس سے کیا مسئلہ ہے، یہاں تک جواب دے دیتے. بھئی میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں، وہی میرا جسم میری مرضی، میں جس طرح سے چاہوں رہوں، اللہ تعالیٰ کو اس سے کیا مسئلہ ہے. یعنی انہیں اللہ کا تعارف ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کون ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ہے نا جو اس طرح کے الفاظ لوگ نکال دیتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ سختی کا معاملہ فرماتے کہ ایسا لفظ کوئی زبان سے نکالتا
اور فرشتہ ایک دم ظاہر ہو کر کوڑا مارتا تو کسی کی جرت نہ ہوتی ایسی زبان کھولے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حلم ہے، اللہ تعالیٰ کا صبر ہے، اللہ تعالیٰ کی برداشت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں فری ہینڈ دیا ہوا ہے اور تمام رزلٹ جو ہے وہ آخرت کے اوپر چھوڑا ہوا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جب ایگزامینیشن ہال میں کوئی اسٹوڈنٹ آ جاتا ہے، اس کو کویشچن شیٹ اور آنسر شیٹ دے دی جاتی ہے اور ایک ٹائم بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس 3 گھنٹے، اب 3 گھنٹوں میں اسے کچھ نہیں کہا جاتا، بالکل فری ہینڈ دیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض شہزادے ان کو کچھ بھی نہیں آ رہا ہوتا تو وہ آنسر شیٹ کے اوپر پھول بوٹے بنا رہے ہوتے ہیں، جہاز بنا رہے ہوتے ہیں بیٹھے، آتا جو نہیں ہے، اور ایگزامینر ان کے پاس سے گزرتا ہے، دیکھتا ہے یہ کیا کر رہا ہے، لیکن وہ زبان بند رکھتا ہے، کچھ نہیں کہتا، کہتا ہے بیٹا کر لے جو کرنا ہے، 3 گھنٹے تیرے پاس ہیں، اس کے بعد شیٹ تو ہمارے ہاتھ میں آئے گی اور پھر نمبر ہم لگائیں گے۔ لہٰذا کئی ایسے بھی شہزادے ہوتے ہیں جو ایگزامینیشن ہال میں جا کے 1 گھنٹہ ٹکا کے سوتے ہیں۔ یہ فرضی بات نہیں کر رہا، ہمارے ساتھ ایک بزرگ تھے، بڑی عمر میں، چونکہ انہوں نے علم دین حاصل کرنا شروع کیا، تو وفاق کے جو امتحان ہوتا ہے اس میں ٹائم بہت ہوتا ہے، مطلب 3-4 گھنٹے وہ دیتے ہیں کھلا، تاکہ عموماً جو اسٹوڈنٹ کو یہ ایک عذر ہوتا ہے کہ جی مجھے آتا تو سب کچھ تھا، ٹائم کم تھا، تو انہوں نے کہا لکھو بھی جتنا لکھنا ہے، کھلا ٹائم دیتے ہیں وہ۔ تو وہ بزرگ تھے، کوئی 70 کے قریب ان کی ایج تھی، اس عمر میں انہوں نے علم دین پڑھنا شروع کیا۔ تو جب وہ پہلا امتحان وفاق کا آیا، ثانیہ کا، تو ان کو بڑی پریکٹس تھی ماشاءاللہ، وہ آلتی پالتی مار کے نا مراقبے کی حالت میں پراپر سوتے تھے، یعنی خراٹوں کے ساتھ سوتے تھے۔ تو جب پرچہ ہو گیا اس کے بعد ہم سب کے رنگ اڑے ہوئے اور ہماری حالت عجیب، بہرحال امتحان ہوتا ہے، تو ہم جب اکٹھے ہوئے سب سے پوچھا بھی کیا حال ہے، کیسا ہوا، تو وہ کہنے لگے کہ میں نے تو آرام سے تسلی سے 1 گھنٹہ نیند پوری کی، الارم لگا کے میں سویا تھا اور 1 گھنٹے بعد اٹھا چونکہ ٹائم بہت تھا، اس کے بعد میں نے اطمینان سے پرچہ پڑھا اور کرنا شروع کیا۔ تو نقطہ اس وقت یہ ہے کہ ایگزامینیشن ہال میں چاہے کوئی سوتا ہے تو سو جائے، پھول بوٹے بناتا ہے یا جہاز بناتا رہے، ایگزامینر اسے ڈسٹرب نہیں کرتا، اسے پتہ ہے کہ یہ اس کا فری ٹائم ہے، اس کو میں فری ہینڈ دوں گا۔ ہاں جب اس کا ٹائم ختم ہو جائے گا اس وقت یہ جتنی مرضی منت سماجت کرے کہ بس تھوڑا سا رہ گیا، وہ شیٹ چھین لیتا ہے کہ جی آپ کا ٹائم ختم ہو چکا، اب آپ ایک لفظ بھی نہیں لکھ سکتے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی میں ہمیں فری ہینڈ دیا ہوا ہے۔ ہم لایانی کاموں میں لگ کے، آج کل کے نوجوان گیمیں کھیلتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں گھنٹوں کے حساب سے، بلکہ یوں کہنا چاہیے دنوں کے حساب سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو فری ہینڈ دیتے ہیں، جو کرنا ہے کرو، آپ کو میں اس ایگزامینیشن ہال میں کچھ نہیں کروں گا۔ کیا ہوتی ہے وہ؟ PUBG ہوتی ہے، وہ کھیلتے رہو، دن رات کھیلتے ہیں اسے، شاید بہرحال بتا رہا تھا کہ بہت لمبے مشن ہوتے ہیں، جلدی سیو بھی نہیں ہوتے، تو آپ کھیلتے رہو اسے، اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کہیں گے، اللہ تعالیٰ اس پہ دنیا میں تنبیہ نہیں فرمائیں گے کہ بھئی آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام چل رہا ہے، لیکن غیبی اس لیے کہتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتا، فرشتے ہر چیز کو نوٹ کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی میں ڈسٹربنس نہیں لاتے کہ کوئی فرشتہ آ کے ڈرائے یا کوئی ایسی بات کرے یا اس کا کمپیوٹر آف کر دے، یا نہیں، اب فری ہینڈ ہے۔ وہی بات کہ ایگزامینیشن ہال ہے، جو کرنا ہے کر لے، لیکن جب ٹائم ختم ہو جائے گا، انسان موت کے فرشتے کو دیکھ لے گا، اس وقت وہ چاہے ہاتھ جوڑے، چاہے خون کے آنسو روئے کہ مجھے صرف آدھا منٹ دے دو، تو وہ کہے گا جناب ٹائم آپ کو بہت ملا تھا، آپ نے خوب ٹکا کے ضائع کیا، اب آپ کو 1 منٹ تو کیا 1 سیکنڈ بھی نہیں دیا جائے، لہٰذا فوراً روح قبض کر لے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے جب وقت ختم ہو جائے گا اس وقت افسوس کرنے کا، رونے کا کوئی فائدہ نہیں، تب تو بات ہاتھ سے نکل گئی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایگزامینیشن ہال میں اتنا کھلا وقت دیا ہے، اللہ اکبر، اتنا کھلا وقت دیا ہے، کسی کو 40 سال دیے ہیں، کسی کو 50 سال دیے ہیں، کسی کو 70 سال دیے ہیں، کسی کو 80 سال دیے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن ہم عموماً اس وقت کو ضائع کر دیتے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اپنی ضروریات کو بھی سکویز کرتے، انہیں بھی مختصر کرتے، مثلا نیند ہے تو نیند کو بھی ضرورت کی حد تک رکھتے،
یہ نیند جو ہے نا یہ بالکل لاسٹک کی طرح ہوتی، کھینچتے جو کھینچتی چلی جاتی، اور مختصر کرنا چاہے تو مختصر ترین ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں جنہوں نے دنیا میں کوئی بڑا کام کیا یا دین میں بڑا کام کیا، ان میں چند ہیبٹس بالکل کامن ہیں: کم کھانے کی عادت، کم سونے کی عادت، کم بولنے کی عادت، اور وقت کی قدر کرنے کی عادت۔ یہ بہت موسٹ کامن ہیبٹس ہیں جو ہمارے اہل اللہ میں اکابرین میں بھی ہوتی ہیں، اور کوئی دنیا کا سائنٹسٹ ہو جس نے کوئی ایجاد کی ہو اس کے اندر بھی ہیبٹس ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ سائنسدان ہے اور وہ بھی 12 گھنٹے سو رہا ہے، 14 گھنٹے سو رہا ہے اور ہر قسم کی ڈائٹ لے رہا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے ایسی ڈائٹ لینی ہے کہ جو مجھے انرجی تو دے لیکن مجھ پہ غفلت نہ آئے، سستی نہ آئے، مجھے نیند نہ آئے، تو وہ بھی ان مرغن غذاؤں سے احتیاط کرتے ہیں۔ تو الغرض کہ جو بندہ اپنے وقت کو قیمتی سمجھتا ہے پھر وہ اس کی قدر کرتا ہے، اور اپنا وقت جو ہے اس میں سے علم کو سیکھنے کے لیے ایک سلاٹ متعین کرتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنی دیکھیں آج ایج کتنی ہو چکی ہے۔ جس تک بھی یہ آواز جاری ہے وہ اپنا محاسبہ خود کرے، اس کی کیا عمر ہے اس وقت، اور یہ دیکھے کہ زندگی کے وہ سارے کام کم و بیش کرتا ہی رہا ہے، سوتا بھی رہا ہے، کھانے بھی کھاتا رہا ہے، کھیلتا بھی رہا ہے، وقت ضائع بھی کرتا رہا ہے۔ کسی نے گھر بنا لیا ہوگا، کسی کی شادی ہو گئی ہوگی، کسی کے بچے ہو گئے ہوں گے، کسی نے کوئی بہت بڑا بزنس اسٹیبلش کر لیا ہوگا، کسی نے کوئی اچھی جاب لے لی ہوگی۔ ان سارے کاموں کے اندر آج جو ہماری ایج ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کا علم جس کو آخرت کا علم کہتے ہیں اس کو سیکھنے کے لیے کتنا وقت متعین کیا۔ چلے رزلٹ پہ آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں نا انسان کو اتنی آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے کہ آخرت میں ایک دم سے شوق لگے بھئی یہ کیا ہو گیا، یہ رزلٹ کیسا ہے، ابھی رزلٹ نکال لیتے ہیں۔ آپ بتائیے ہم سب پیدائشی مسلمان ہیں الحمدللہ، اور بچپن سے ہی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ اپنا محاسبہ خود ہر بندہ کرے، کسی کی طرف انگلی نہیں کرنی چاہیے، اپنا سیلف آڈٹ کریں کہ کیا ہم جو نماز پڑھتے ہیں صرف نماز کے حد تک جو عربی ہم پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ ہو گئی یا اور کوئی سورت، چلے کسی نے آخری 10 سورتیں یاد کی ہوئی ہیں، اسی طرح التحیات ہے، درود شریف ہے، ان صورتوں کو اور اتنی عربی پڑھنے میں کیا ہمیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہے پہلا سوال جو ہر شخص کو اپنی ذات سے کرنا چاہیے کہ بھی چونکہ میں بہت بڑا کسی کمپنی کا ایم ڈی بن گیا ہوں، یا میری زندگی کے جو چھوٹے چھوٹے اہداف تھے، گھر بنانا، گھر بن گیا، شادی کرنا، شادی ہو گئی، بچے اللہ نے دے دیے، سواری اچھی مل گئی، یہ اہداف ٹارگٹ سب پورے ہو گئے، لیکن آج وہ اپنے آپ سے پوچھے کہ آخر میں مسلمان ہوں، میں بچپن سے نمازیں پڑھتا آیا ہوں، کیا مجھے کبھی اس کا بھی خیال آیا کہ میں نماز میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کو کبھی سیکھنے کی کوشش کی؟ سورہ فاتحہ میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ جو باقی دیگر صورتیں مجھے حفظ تو ہیں اور میں پڑھتا بھی ہوں، لیکن اس کا کیا مطلب ہے، میں اللہ سے اس وقت کیا کہہ رہا ہوتا ہوں؟ اسی طرح قرآن چاہے آپ کم پڑھیں زیادہ پڑھیں، یا بعض لوگ رمضانی ہوتے ہیں صرف رمضان میں قرآن کا نسخہ جھاڑ جھوڑ کے نکالتے ہیں پڑھنے کے لیے، کم پڑھیں یا زیادہ پڑھیں، کبھی آپ نے اس کو ریئلائز کیا کہ یہ اللہ نے ہمیں کتاب بھیجی تھی اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے؟ ہم جب اس عربی کو پڑھتے ہیں، وہ جو بچپن میں قاری صاحب نے پڑھا دیا تھا قرآن، یہ بھی معلوم نہیں کہ انہوں نے کیا پڑھایا تھا، اور اب اتنے بڑے ہونے کے بعد ہم آج کیا پڑھ رہے ہیں، یعنی قرآن کی عربی بھی صحیح پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے، تجوید کے ساتھ پڑھ رہے نہیں، یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے۔ کیونکہ قرآن کے اندر بعض اوقات انسان تلاوت کے اندر ایسی غلطیاں کر دیتا ہے کہ زبر کی جگہ زیر لگا دی یا پیش لگا دی تو ترجمہ ریورس ہو جاتا ہے، بالکل الٹ جاتا ہے۔ اور ایسے بھی مقامات ہیں جس میں علماء نے فرمایا ہے کہ اگر بندہ اتنی فاش غلطی کرے قرآن پڑھنے میں، غلط پڑھے، تو بعض ایسے مقامات ہیں اتنے خطرناک کہ وہاں پر انسان کا ایمان جانے کا خطرہ ہے، حالانکہ پڑھ قرآن رہا ہے لیکن چونکہ غلط پڑھ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ہی۔ تو ہم نے کبھی سوچا کہ بھئی ہم نے ساری زندگی انگریزی سیکھنے میں زور لگا دیا، کیا کبھی عربی کو بھی سیکھنے کا کم از کم صحیح انداز سے تلاوت کرنے کا بھی ہم زور لگاتے ہیں؟ اس کے لیے بھی کوئی ٹائم، کوئی دن میں 5 منٹ بھی ہم نے رکھے ہوئے اس کے لیے یا نہیں رکھے ہوئے؟ یہ اپنے آپ سے سوال کریں۔
اچھا یہ تو صرف ریڈنگ ہے. ریڈنگ کے بعد اس کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو موٹی موٹی بات تو سمجھ میں آ رہی ہو نا کہ اللہ تعالیٰ کیا مضامین اس میں ارشاد فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. کبھی اس کے لیے بھی ہم نے کوئی وقت متعین کیا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر بندے کو اور ہر عورت کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے. ہم جب پیدا ہوئے تو ایک بچے کی صورت میں تھے, ہمیں کچھ بھی نہیں آتا تھا. آج ہمارے پاس جتنے بھی اسکلز ہیں, چاہے وہ ہم نے یونیورسٹی میں جا کے سیکھے, چاہے ہم نے کوئی لینگویج سیکھ لی, کچھ لوگ فرینچ لینگویج سیکھ لیتے ہیں, انگلش تو خیر ویسی ہم مسلمانوں پہ فرض ہے, اور بچپن سے ہی ماں باپ اس پہ زور دینا شروع کرتے ہیں کہ تم نے انگریزی ایسے بولنی جیسے کوئی امریکن بول رہا ہو. یعنی انگریزی بچے کو آ گئی ہے, لیکن ایکسنٹ کے اوپر اتنا زور ہوتا ہے کہ تم نے ایسی انگریزی بولنی ہے کہ انگریز بھی حیران ہو جائے. یا برٹش ایکسنٹ کے ساتھ, اب وہ امریکن ایکسنٹ سیکھ چکا ہے, نہیں اب تم نے کینیڈین ایکسنٹ سیکھنا ہے, برٹش ایکسنٹ, آسٹریلین ایکسنٹ سیکھنا ہے. یہاں پر لوگ اس کی کوششیں کر رہے ہیں. تو اس بچے کو سورہ فاتحہ بھی ٹھیک پڑھنی آتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے جس چیز کو وقت نہیں دیں گے وہ رات کو سوتے سوتے تو نہیں آ جائے گی, اور جس چیز پر جان ماریں گے اوبویسلی اس کے رزلٹ سامنے ہیں. تو ہر بندہ اپنے آپ سے یہ کوشچن کرے کہ میں جب دنیا میں آیا تھا مجھے میتھمیٹکس نہیں آتا تھا, فزکس کیمسٹری بایولوجی نہیں آتی تھی, الجبرا نہیں آتا تھا, ہسٹری کے بارے میں مجھے کچھ پتہ نہیں تھا, یہ سارے مضامین مجھے کیسے آ گئے؟ اور وہ لینگویج جو میرے ماں باپ کی نہیں ہے وہ میں نے ہمت کر کے سیکھ لی. ایک لینگویج نہیں سیکھی, اگر نہیں پڑھی تو ایک کتاب نہیں پڑھی, اور وہ اللہ کی کتاب ہے. اس پر ہر آدمی کو اور ہر مسلمان عورت کو سوچنا چاہیے, کیونکہ ہم نے اس کے لیے وقت ہی نہیں نکالا. وقت تو خیر بات کی بات ہے, اس بارے میں سوچا ہی نہیں. اتنی ایج ہو گئی اور کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ بھئی یہ بھی کوئی سیکھنے کی چیز ہے. اس کے بارے میں ہوتا ہے بس ٹھیک ہے اللہ قبول کرے, جی بس اللہ قبول کرے, ہم الٹا سیدھا ٹیڑھا میڑھا جیسا بھی پڑھیں بس اللہ قبول کر لے. گویا ہم تو کچرا پھینک رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے زبردستی. تو ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ ہم علم دین کو اور علم آخرت کے لیے بھی 24 گھنٹے میں کوئی نہ کوئی تو وقت رکھیں اس کو سیکھنے کے لیے. اگلی بات, اب سیکھیں گے کیسے؟ جو لوگ سیکھ رہے ہیں خود سے, جنہیں شوق ہوتا ہے کہ چلو میں خود علم سیکھتا ہوں, علم دین سیکھتا ہوں, تو وہ پہنچتے ہیں مولانا گوگل کے پاس, انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے مسائل سیکھنا شروع کر دیتے. اللہ اکبر. میں نے یہ بات کئی مرتبہ کی کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ انفارمیشن کا سورس ضرور ہے, لیکن اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک بہت بڑا جنک یارڈ ہے, اور اس میں ٹریش بھی ہے اور کام کی چیزیں بھی ہیں, اور آپ کے پاس اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ کام کی چیز آپ اس میں سے نکال سکیں. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ہمارے یہاں لاہور میں گاڑیوں کے پارٹس کی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے بلال گنج کے نام سے. اب وہاں پر کچرا بھی پڑا ہوا ہے اور کام کے پرزے بھی پڑے ہوئے ہیں, لیکن عام آدمی جب جاتا ہے تو وہ تو کچرا ہی اٹھا کے لے آتا ہے, اس کو سمجھ ہی نہیں ہوتی. ظاہر سی بات ہے جو اس فیلڈ کا ماہر ہے وہ جا کے پہچانتا ہے کہ بھئی یہ پارٹ مجھے چاہیے اور یہ صحیح پارٹ ہے, وہ اٹھا کے لاتا ہے. جبکہ ایک عام نوجوان جس کو دین اسلام کی بیسکس کا بھی نہیں پتہ, وہ جب انٹرنیٹ سے اسلام سیکھنے کی کوشش کرتا ہے, یہ آن لائن چیزیں سیکھنے کی کوشش کرتا ہے, پھر اس کے جو ایمان جتنا تھا اس سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. اس کے پاس اس کے غلط عقائد وہ سیکھ جاتا ہے, غلط مسائل سیکھ جاتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ آن لائن کے بجائے ہم لائیو علماء کے سامنے آئیں, جو علماء کرام اس خدمات کے لیے بیٹھے ہیں, جنہوں نے اپنی زندگی وقف کی ہوئی ہے. تو ہم ان کے سامنے بیٹھیں اور ان سے ہم علم دین سیکھیں. اب اس میں پھر ایک صورتحال یہ بھی ہے کہ بھئی اب اتنی ایج ہو گئی, بال بچے دار ہو گئے, کوئی کاروبار کر رہا ہے, کوئی جاب کر رہا ہے, کوئی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, تو اب اس ایج میں ہم کیسے کسی مدرسے میں چلے جائیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے علم دین حاصل کریں؟ یہ بھی ایک سوال ہے. تو ہمارے شیخ نے الحمدللہ اس کے لیے ایک سسٹم قائم کیا ہیلپ کے نام سے, ہائر اسلامک لٹریسی پروگرام فار پروفیشنلز. یہ ہے ہی صرف پروفیشنلز کے لیے, یعنی ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنی زندگی میں اتنا مصروف ہیں کہ ان کے پاس علم دین سیکھنے کے لیے بھی ٹائم نہیں, مگر سیکھنا چاہتے ہیں. تو اس میں 24 گھنٹے میں صرف 3 گھنٹے آپ نے نکال لیں, زندگی میں سے 3 گھنٹے.
اور اس میں بھی یہ ایک آپشن ہے کہ چاہے تو صبح کے 3 گھنٹے نکال لیں، چاہے تو شام کے 3 گھنٹے نکال لیں۔ موسٹلی جو لوگ جاب کرتے ہیں اور 9 to 5 ایک سیٹ اپ ہے، تو انہوں نے صبح ارلی جاب پہ پہنچنا ہوتا ہے، لیکن چونکہ 5 بجے وہ فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر شام میں ان کے پاس وقت ہوتا ہے تو وہ شام میں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن عموماً جو لوگ بزنس کر رہے ہوتے ہیں، مارکیٹیں اکثر ہی 11-12 بجے کھل رہی ہوتی ہیں اور رات دیر تک کھلی رہتی ہیں، تو ان کے پاس صبح کا ٹائم اویلیبل ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے ہیلپ کے جو کیمپسز ہیں تو وہاں پر یہ دونوں آپشنز موجود ہیں کہ اگر کسی کے پاس صبح کے 3 گھنٹے فارغ ہیں وہ صبح کے لیے داخلہ لے لے، کسی کے پاس شام کے 3 گھنٹے ہیں تو وہ شام میں داخلہ لے لے۔ اگلی بات کہ کسی کے پاس 3 گھنٹے ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں 2 گھنٹے دے سکتا ہوں، 1 گھنٹہ دے سکتا ہوں، انشاءاللہ وہ بھی آئے، وہ بھی محروم نہیں رہے گا، وہ بھی کچھ نہ کچھ سیکھ کے جائے گا۔ اسی طرح یہ کلاسز یعنی 5 days a week ہوتی ہیں، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے اور فرائیڈے۔ سیٹرڈے سنڈے آف ہے، یعنی عموماً تاجر لوگ اور پروفیشنل لوگ یہی کہتے ہیں یار سارا ہفتہ تو ہم کام کرتے ہیں، ایک ہفتہ اتوار ہوتا ہے جس دن ہم نے کچھ آرام کرنا ہوتا ہے یا فیملی کو ٹائم دینا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اس کو ڈیزائن ہی ایسے کیا گیا ہے کہ یہ 5 days a week ہے، سیٹرڈے سنڈے آف ہے تاکہ آپ اپنے گھر والوں کو پوری طرح ٹائم دے سکیں۔ لیکن اگر بالفرض کوئی بندہ کہتا ہے میرے پاس صرف سنڈے اویلیبل ہے، میں پورا ہفتہ اویلیبل نہیں ہوں، تو ان کے لیے بھی ہمارے پاس الحمدللہ سیٹ اپ موجود ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر آپ بات سمجھ گئے ہیں کہ بھی ہمیں دنیا کے علم کے ساتھ آخرت کا علم جو اصلی علم ہے اور جو دنیا میں بھی کام آئے گا، یعنی اللہ کی رہنمائی، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے میں، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہیں، ہم 24 گھنٹے کی زندگی ایسی گزاریں جیسی اللہ چاہتے ہیں، اور ہر کام اس کام سے رک جائیں جس سے اللہ نے منع کیا۔ یہ دنیا کے اندر کام آیا، اور مرنے کے بعد تو آخرت میں کام ہی یہ علم آئے گا کہ مرنے کے بعد آپ کو کیا کیا مراحل تھے، ان کی پہلے سے تیاری ہو سکتی ہے، بعد میں نہیں ہو سکتی، تو اس کے لیے یہ علم انسان کو رہنمائی کرتا ہے۔ تو جو اب اس بات کو سمجھ چکا کہ واقعی میں نے اپنی اتنی زندگی گزار دی اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں یا کاروبار میں، فیکٹریوں میں، بس نوٹ ہی کماتا رہا، اور مجھے کبھی خیال ہی نہ رہا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے لیے میں نے کبھی 2 منٹ بھی نہیں نکالے، اور وہ سیکھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ پھر الحمدللہ فی الحال تو لاہور کے لیول پہ ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اول تو لاہور میں بھی اتنے کیمپسز ہمیں دے۔ ہمارے تقریباً لاہور میں اس وقت 7-8 مختلف جگہوں پہ کیمپسز ہیں، اور اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ میں اور جگہ دے۔ اس میں بھی یہ ہے کہ ساری جگہ تو ہم نے پرچیز نہیں کی ہوئی، اکثر ساتھیوں نے اس میں ڈونیشن دی ہوئی ہے، یعنی کسی کی زمین ہے، کسی کا گھر ہے، اس نے کہا کہ چلیں میں مدرسہ بنانا چاہتا ہوں، اللہ اللہ ہوا کرے وہاں، تو اس طرح کسی نے صرف پورشن دیا ہوا اپنا، تو وہاں پہ ہم نے ایک کیمپس کھول دیا، ٹیچرز آتے ہیں، پڑھاتے ہیں، پورا ایک سیٹ اپ ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں اور جگہ دے۔ ٹارگیٹ تو یہ ہے، میں نے ساتھیوں سے کہا کہ بھئی میرا ایک ویژن ہے، اللہ تعالیٰ پورا کرے، کہ لاہور کی ہر سوسائٹی میں کم از کم ایک کیمپس ہونا چاہیے۔ اس میں یہ تھا کہ اسٹوڈنٹس کو ایک تو بہت زیادہ ٹریول نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ ٹریول میں ٹائم بھی لگتا ہے، فیول بھی کافی لگتا ہے، تو اگر آپ ہی کی سوسائٹی میں کیمپس ہوگا تو آپ جلدی سے پڑھ کر واپس آ جائیں گے۔ تو ٹارگیٹ تو یہ ہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ تو ہر سوسائٹی میں ایک کیمپس، اور جو بڑی سوسائٹیز ہیں جیسے بحریہ ٹاؤن ہے یا ڈیفینس DHA ہے یا جیسے جوہر ٹاؤن ہے، تو یہاں پر البتہ 2 3 4 کیمپسز بھی ہوں، تو تب جا کے جو ہے اس کی یعنی یہ کفایت کر سکتا ہے۔ تو وہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ واقعی ہمیں اب کم از کم آنکھیں کھل گئی ہیں اور اب ہمیں اپنی نماز کو ٹھیک کرنا ہے، قرآن کو ٹھیک کرنا ہے، کم از کم سمجھ کے پڑھنا ہے، تو اس وقت پھر اس میں داخلہ لے لیں۔ ابھی ہمارے ایک تو شارٹ کورسز ہوتے ہیں جو سال میں 2 دفعہ ہوتے ہیں، تقریباً 4 ماہ اس کا ٹینیور ہے، تو ایک کورس ختم ہو رہا ہے 1 نومبر کو، اور 1 نومبر سے ہی اسی کا پارٹ 2 شارٹ کورس کا سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اس کے اندر قرآن مجید کا ترجمہ ہے، اور احادیث ہیں، اور فقہ کے مسائل ہیں، قرآن کریم کو ٹھیک پڑھنا، تجوید کا سیشن ہے اس میں۔ تو یہ جو بیسک فہم دین کورس ہوتا ہے کہ جس سے ایک انسان، عام آدمی اپنی 24 گھنٹے کی زندگی اسلام کے مطابق گزار سکتا ہے۔ پھر اس میں ایک ایڈوانس کورس ہے کہ جو یہ شارٹ کورس کر لے پھر وہ 4 سالہ ہمارے ایڈوانس کورس میں آ جائے، اور وہ پھر پراپر عالم بننے کے لیے انشاءاللہ وہ کورس ہے، جس کے بعد آپ کو انشاءاللہ اتنے کیپیبل ہو جائیں گے اللہ کے فضل سے، آپ خود بھی کہیں جگہ پہ درس قرآن دے سکیں گے، آپ خود بھی لوگوں کو مسائل سکھا سکیں گے،
اور دین کی محنت کر سکیں گے. اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ علماء جو علماء حق ہیں ان میں انشاءاللہ شمار ہوگا. آخرت میں اللہ تعالیٰ علماء کا بہت ریگارڈ فرمائیں گے، بہت زیادہ. حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب دعوت فرمائیں گے انسانوں کی، جنتیوں کی، تو لوگوں کی جو رینک ہوگا آخرت کے اعتبار سے اس حساب سے ان کی چیئرز لگی ہوں گی. تو بعض لوگوں کی چیئرز جو ہیں وہ اتنی خوبصورت اور روشن ہوں گی کہ جو عوام ہوگی وہ پوچھیں گے بھئی یہ کرسیاں کن کی ہیں؟ یہ کیا نبیوں کی کرسیاں ہیں؟ کیونکہ نبیوں کی بھی کرسیاں ہوں گی، اوبیسلی وہ اور خوبصورت ہوں گی. تو پھر ان کو بتایا جائے گا کہ نہیں، یہ نبیوں کی کرسیاں نہیں ہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتیوں میں علماء ہیں، یہ ان کی کرسی ہے. ان کا خاص اللہ تعالیٰ ادب جو ہے اور رسپیکٹ ان کو ایک مقام دیں گے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی عابد سے خوش ہوتے ہیں، کسی عبادت کرنے والے بندے سے، تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر آباد کر دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی عالم سے خوش ہوتے ہیں تو جنت میں پورا ایک شہر آباد فرما دیتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ یعنی شفاعت کا حق ادا فرمائیں گے، سب سے پہلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق ملے گا شفاعت کا. اس کے بعد اذن عام ہوگا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ بہت سارے ساتھیوں کو لے کے جائیں گے کہ آؤ جہنم سے لوگوں کو نکالے. اس میں شہداء ہوں گے، حفاظ کرام ہوں گے، صحابہ ہوں گے اور علماء کرام ہوں گے. اور ہر ایک کو ایک لمٹ دی ہوگی کہ اتنے اتنے بندے آپ ریلیز کر سکتے ہیں. جیسے حافظ کے بارے میں آتا ہے کہ 10 ایسے بندے جو جہنم واجب ہو چکی ان کو نکال سکے گا. علماء کی لمٹ اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے. تو اس لیے انسان اتنا علم حاصل کرے کہ خود اس زندگی میں اپنی لائف بھی دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق گزار سکے کہ اللہ نے کیا کہا ہے اور کس چیز سے منع کیا ہے. اور ایڈوانس لیول کا کورس کر کے دوسروں کی بھی ہدایت کے لیے انشاءاللہ کوشش کر سکتا ہے. تو اس چیز کو حاصل کرنے کا ارادہ کریں. یہ بہت ہی یہ مقصد زندگی ہے، یہ انتہائی ضروری ہے. یہ کوئی ایکسٹرا کام نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ بھئی اب اتنے ساری مصروفیات میں ایک مصروفیت اور ہو گئی. آپ اگر اپنے 24 گھنٹے پر خود کبھی بیٹھ کر غور کریں، اپنا خود محاسبہ کریں، سیلف آڈٹ کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا آپ زندگی میں یعنی 24 گھنٹے میں بہت سارے ایسے کام کر رہے ہیں جو بالکل بیکار ہیں. لا یعنی اسے کہتے ہیں کہ نہ اس میں دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ. یعنی ایک ہے نا کہ آپ نے کوئی دکان کھولی بھی ہے تو یہ لا یعنی نہیں ہے، کیونکہ اوبیسلی اس سے آپ کی ارننگ ہوگی، 4 پیسے آئیں گے، آپ پہ زکوٰۃ فرض ہوگی، آپ غریبوں کی مدد کریں گے، صدقہ خیرات کریں گے، حج کے لیے جائیں گے، عمرہ کریں گے، نیکی کے کام کریں گے آپ. تو یہ لا یعنی نہیں ہے. لا یعنی ایسے امور کو کہتے ہیں، ایسے کاموں کو کہتے ہیں کہ جس سے نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے، بالکل بیکار قسم کے کام. تو اگر آپ 24 گھنٹے پر غور کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو پتہ چلے کہ آپ تو کئی گھنٹے اضافی نیند لے رہے ہیں، چونکہ زندگی کا مقصد کوئی نہیں، تو بس سو رہے ہیں تو سوتے جا رہے ہیں، کیونکہ اٹھنا کیوں ہے؟ کوئی مقصد ہو تو بندہ اٹھے. اسی طرح لا یعنی امور کے اندر بہت گھنٹوں ضائع کر رہے ہیں. اور کچھ ایسے کام بھی آپ کر رہے ہوں گے جو بظاہر دنیا کے ہیں لیکن وہ بھی بیکار ہوں گے، وہ بھی آپ کے کسی کام کے نہیں ہوں گے. تو انسان اس پر غور کرے کہ میں اتنے گھنٹے جو ضائع کر رہا ہوں اس میں سے کم از کم 3 گھنٹے میں فروٹفل بنا لوں، فائدہ مند، جو میرا واقعی آخرت کا فائدہ ہے. آج تک ہم نے نماز پڑھی، اللہ کو کیا کہا ہمیں نہیں سمجھ. اس کو سیکھنا پڑے گا. قرآن ہم پڑھتے ہیں، کوئی 1 سپارہ پڑھتا ہے، کوئی آدھا سپارہ، کوئی 1 پاؤ، کوئی 1 پیج بھی پڑھ لیتا ہے یا ایون 1 آیت بھی پڑھتا ہے، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے مجھے کیا کہا ہے. تو اللہ کا پیغام ہماری طرف متوجہ اور ہمیں پتہ ہی نہیں. ایک مسئلہ سمجھ لیں، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی شراب کی حرمت کے اندر فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. اچھا، اس کی علت کیا ہے؟ کیوں منع کر دیا؟ نشے میں انسان کو یہ ہوش نہیں ہوتا کہ میں کیا بول رہا ہوں یا کیا ایکشنز کر رہا ہوں. یعنی نشے والا آدمی یہی نہیں جج کر سکتا کہ میں رکوع میں گیا ہوں یا سجدے میں جانا تھا یا سجدے سے اٹھنا تھا، رکوع میں جانا تھا، اسی میں کنفیوز، کون سی رکعت پڑھ رہا ہے یہ بھی اس کو یاد نہیں ہوتا. تو اب ذرا اندازہ کیجیے کہ ایک آدمی نشے کی حالت میں ہے، اس کو یہ نہیں پتا میں کیا بول رہا ہوں اور نماز میں کیا کر رہا ہوں. اب اسی کے برعکس ایک اور آدمی جس نے نشہ تو نہیں کیا ہوا لیکن کنڈیشن یہی ہے کہ اس کو بھی نہیں پتا کہ نماز میں کیا بول رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں. اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی وہ تو ہمیں رکعت ہی بھول جاتی، حالانکہ نشے میں تو نہیں ہوتے، اور جو ہے وہ یاد نہیں ہوتا دوسری تھی رکعت، تیسری تھی، قعدے میں بیٹھے یا نہیں بیٹھے.
تو جس طرح شراب پینے والے کو اللہ نے منع کر دیا کہ تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، یہ بندہ جس نے نشہ تو نہیں کیا ہوا لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں، تو اندازہ کیجئے کہ اس کی نماز کی اللہ کے نزدیک کیا ویلیو ہوگی، کیا اس کی حیثیت ہوگی۔ یہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں روز کے 5 ٹوکن اپنے ڈپازٹ باکس میں ڈال رہا ہوں نماز کے، اور آخرت میں مجھے جب یہ کھلے گا تو خزانہ ملے گا، اور حالت ہو سکتا ہے یہ ہو کہ ایک بھی نماز قبول نہ ہو۔ کیوں؟ نماز اپ ٹو مارک ہی نہیں ہے، یعنی جو اللہ ہر چیز کا ہم کہتے ہیں نا یہ لاسٹ اسٹینڈرڈ ہے، پھر پاسنگ مارکس ہوتے ہیں نا کسی چیز میں کہ بھئی ایگزامینیشن میں اتنے جو لے گا یہ ریڈ لائن ہے، کم از کم اتنے لے گا تو پاس ہے، اس سے نیچے والا فیل ہے۔ تو ہم نے اس کو بھی کبھی دیکھا کہ ہماری نماز پاسنگ مارکس تک بھی پہنچ رہی ہے کہ نہیں، جبکہ ہم خود سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی نماز میں کیا پڑھا۔ کئی لوگ تو یہ کہتے ہیں جی اللہ اکبر کہنے کے بعد ہمیں ہوش ہی نہیں رہتی، وہ جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں تو پھر ایک دم سے دنیا میں واپس آتے ہیں، جیسے بندہ کسی اور پورٹل میں چلا گیا ہو، کسی اور دنیا میں چلا گیا ہو، تو سلام کے بعد اس کو یاد ہے اچھا نماز ختم ہو گئی۔ خاص طور امام کے پیچھے وہ کہتے ہیں اللہ اکبر کے بعد ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، سلام کے بعد جاتا ہے اچھا اب نماز ختم ہو گئی۔ تو دیکھیں نماز تو اللہ کی ملاقات تھی، اللہ سے تعلق کا وقت تھا، اس وقت میں ہی اتنی زیادہ غفلت۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کو درست کر لیں، جو قرآن پڑھ رہے ہیں اس کو درست کر لیں، جو چند اعمال ہم کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں ان کو کریں تو درست انداز سے کریں، جب کرنا ہی ہے تو اس انداز سے کریں جیسے اللہ چاہتے ہیں، تاکہ وہ واقعی آخرت میں جمع ہو، اور واقعی ہم جب ہمارا رزلٹ کھلے تو ہمیں خوشی ہو کہ ہم نے بے شک زیادہ اعمال نہیں کیے، چند کیے، لیکن کیے باقاعدہ علم کو سیکھ کر اور اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق کیے، بجائے اس کے کہ بہت بڑا ڈھیر ہو اور وہ سارے کا سارا ریجیکٹڈ ہو، سب پر کراس لگاؤ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کا علم عطا فرمائے، علم لدنی، علم دین، اور وہ علم جو علم نافع ہو، ہمیں واقعی پریکٹیکلی یعنی عمل کے اندر ہمارے آئے، چونکہ صرف علم کے الفاظ پڑھ لینا، سیکھ لینا، عمل نہ کرنا تو یہ بھی علم کو ضائع کر دینے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے، اور علم دین سیکھنے کے لیے ہمیں وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لاہور کے نوجوان داخلہ لینا چاہتے ہیں اس میں تو انشاءاللہ رابطہ نمبر بھی ہم شیئر کر دیتے ہیں، اور اس پر رابطہ کر کے آپ اپنی لوکیشن کے قریب جو ہے جو بھی کیمپس ہے وہاں جائیں۔ میری یہ گزارش ہے داخلہ اگر سپوز نہیں بھی لینا آپ وزٹ ضرور کریں، آپ جائیں، ملیں سے ہی، بھائی ملنے سے تو کوئی آپ کو زبردستی تو نہیں داخلہ دے دے گا، آپ کو پکڑ کے باندھ تو نہیں لے گا، آپ جائیں ضرور، کیمپس کو وزٹ کریں، وہاں جو علماء ہیں ان سے ملیں ضرور۔ مجھے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں خیر ڈالیں گے اور آپ اس کے لیے سیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔